اجل یا امام زمانہ اجل۔ خطبہ فدق کے تناظر میں مہندوی معاشرے کی بنیاد۔ سلام نبی کی دختر پر، سلام علی کی ہمسر پر، سلام حسنین کی مادر پر، سلام مہندی کی رہبر پر، سلام اہل کسا کے گھر پر، سلام اہل نبوت کے ثمر پر۔ عالمی مہندوی معاشرے کے ہر نوجوان کو دعوت فکر دیتی ہوئی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پرحکمت باتیں آج بھی مشعل راہ ہیں۔ آپ اپنے شہرا آفاق خطبے میں توحیدی خد و خال بیان کرتے ہوئے دنیا کیوں بنائی گئی اس کی حکمت واضح کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کو اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا اور وہ مخلوق کو اپنی بندگی کے دائرے میں لانا چاہتا تھا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے کا یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ قدرت کے اظہار کے ذریعے دائرہ بندگی میں لانا انسان کو عاجز اور مجبور کرنا نہیں، بلکہ اسے مکمل باشعور کر کے تمام تر رضامندگی کے ساتھ بندگی کے آداب بجا لانے کے قابل کرنا ہے۔ یہ نہایت ہی پرمغز بات ہے جو کہ آج کے نفسا نفسی کے دور میں گلوبل ولیج کے سمٹے ہوئے فاصلوں میں گم انسان کے لیے بہت غور طلب ہے۔ آج کا انسان دوسرے انسان کے ساتھ ساتھ چل تو رہا ہے مگر اس کے قریب نہیں، نہ خود کو جانتا ہے نہ اسے جانتا ہے اور نہ ہی اپنے خدا کو جانتا ہے۔ ایسے عالم میں ایک قدرت مند خدا کا قدرت مند اظہار ہی اسے غفلت کی نیند سے جھنجھوڑ کر جگا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کی رعنائیوں میں گم آج کے نوجوان کو ستاروں کے آگے جہاں کتنے ہیں کی خبر بہت اچھی ہے مگر اسے اپنے خدا کا علم نہیں، اسے وقت نہیں، یا پھر وہ اس بات کی اہمیت سے ہی یکسر ناواقف ہے۔ ایسے میں ایک قدرت مند خدا قدرت مند اظہار کے ذریعے ہی اپنی طرف توجہ مبذول کروا سکتا ہے۔
اللہ اپنی قدرت کا اظہار کبھی حالات کے پیش و خم سے کرواتا ہے تو کبھی ناگہانی الجھنوں سے۔ اللہ کے پیش نظر مخلوق کو محض آزمانا ہوتا ہے، اسے مجبور کرنا نہیں۔ جب آزمائش میں پڑا ہوا انسان غفلت کی چادر اتار کر اللہ کو اس کی آیات کے ذریعے، اس کی نشانیوں کے ذریعے پہچاننے لگتا ہے، دیکھنے لگتا ہے، محسوس کرنے لگتا ہے تو خدا شناس بھی بن جاتا ہے اور خود شناس بھی۔ یہی خود شناسی مولا امام زمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مہدوی معاشرے کے ہر نوجوان کا طرۂ امتیاز ہونا چاہیے۔